الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کی آخری روح نمبر 25 کے بارے میں اس کی وضاحت و تشریح چل رہی ہے، اور یہ تقریباً اب ختم ہی پر ہے. 2 حدیثیں باقی ہیں، ایک حدیث نمبر 17 اور ایک حدیث نمبر 18. آج انشاءاللہ تعالی حدیث نمبر 17 پڑھی جائے گی. اس کے فائدے میں حضرت نے یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے بیان فرمائی ہے، اور اس کے ذیل میں حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے قول میں، اپنے فعل میں، اپنے باتوں میں، اپنے عمل میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے دیگر ذرائع معاش میں، اور غمی میں، خوشی میں نفع اور نقصان میں، صحت اور مرض میں ہمیشہ اسلامی طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دین کی باتوں میں بھی اور دنیا کی باتوں میں بھی ہمیشہ دین پر عمل کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق چلانے کا اہتمام کرنا چاہیے. یہ اس آیت کا بھی مفہوم ہے، خلاصہ ہے، اور روح نمبر 25 کا بھی حاصل اور لب لباب یہی ہے. اس لحاظ سے یہ ہمارے دین کا بہت ہی اہم حکم ہے. ہمارے دین کا یہ بہت ہی اہم حکم ہے کہ ہم بھی اور ہمارے گھر والے بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارے متعلقین بھی، سب کے سب پوری طرح
دین پر عمل کرنے والے ہوں، ان کے کسی قول و فعل میں، کسی زندگی کے طرز عمل میں، زندگی کسی گوشے میں غیر مسلموں کا طور طریقہ جو ان کے ساتھ ہی خاص ہو، ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ کافروں کی مشابہت مسلمان کے ظاہر و باطن میں اور اس کے دوسرے امور زندگی میں نہیں آنی چاہیے۔ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور کافر ایک الگ قوم ہے، کافر صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے ہیں، مسلمان صراط مستقیم پر قائم ہے، تو دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب یہ فرق ہے تو بس یہ فرق باقی رہنا چاہیے۔ کہیں بھی مسلمانوں کو کافروں کے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما دی ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی کے حکم میں ہوگا۔ اس ارشاد کے ذریعے آپ نے منع فرما دیا ہے، اور پھر دیگر ارشادات بھی آپ کے سامنے آ چکے ہیں کہ آپ نے کافروں کی کمان تک استعمال کرنے سے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے، جبکہ اپنی کمان یعنی عربی کمان موجود ہے۔ جب موجود ہے تو پھر ایک ادنا سی مشابہت غیر مسلموں کی ہتھیار میں بھی آپ نے پسند نہیں فرمائی۔ یہاں تک کہ قرآن شریف کی تلاوت میں بھی گانے کے ساتھ طرز اختیار کرنے سے اور یہود و نصارہ جس انداز سے اپنی توریت و زبور اور انجیل کی تلاوت کرتے ہیں، ان کا سر لہجہ قرآن شریف کے اندر اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا ہے۔ تو جب اتنی سی باتوں سے آپ نے منع فرمایا ہے تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ بات اچھی جم جانی چاہیے کہ ہمارا غیر مسلموں کے طور طریقوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ وہ جانے ان کے طور طریقے جانے، ہم تو اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کے انعام سے، اس کے احسان سے، اس کے فضل سے صاحب ایمان ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں صاحب ایمان بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے۔ لہٰذا جب مسلمان بنایا تو بس ہمیں تو مسلمانوں کی طرح رہنا چاہیے۔ ہماری شکل و صورت بھی مسلمانوں جیسی ہو، ہماری وضاحت بھی مسلمانوں جیسی ہو، ہمارا لباس پوشاک بھی مسلمانوں جیسا ہو، ہمارا رہن سہن بھی مسلمانوں جیسا ہو۔ ہر جگہ ہر موقع پر ہم سے جو چیز ظاہر ہو وہ مسلمان ہونا ظاہر ہو، خدا نخواستہ کافر ہونا ظاہر نہ ہو۔ کوئی دور سے دیکھ کر یہ نہ کہے کہ یہ تو مسلمان نہیں ہے، ہرگز ایسا نہ ہو، بلکہ دور سے دیکھ کر کوئی دیکھے تو یہ کہے بھائی یہ تو سچا پکا مسلمان ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تابعداری کی جھلک ہمارے اندر آنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اللہ والوں کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ جو اللہ والے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرنے والے ہیں، دل و جان سے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے ہیں اور اس کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کی کیا علامت ہے، کیا نشانی ہے جس سے یہ پہچانا جائے کہ یہ اللہ والا ہے؟ حدیث میں سنا گیا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، الذین اذا رؤوا ذکر اللہ،
اللہ والے وہ ہیں کہ جب ان کو دیکھیں تو خدا یاد ہے، جب ان کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ یاد ہے، اسے کہتے ہیں اللہ والا۔ اور جب کوئی اللہ تعالیٰ کا اتنا یاد کرنے والا بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کا نشان بن جاتا ہے اور علامت بن جاتا ہے، تو پھر اس کا بھی تذکرہ شروع کر دیا جاتا ہے۔ جیسے کہ یہ شعر ہے کہ ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی۔ ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے، قابل ذکر ہو گئے ہم بھی۔ تو اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، ان کے واقعات سناتے ہیں، ان کی حکایات سناتے ہیں، ان کے حالات بتاتے ہیں، ان کے سوانحات لکھتے ہیں، ان کے سوانحات پڑھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کی اتنی تابعداری کی، فرمانبرداری کی کہ وہ بھی صحابہ ذکر بن گئے۔ اب ان کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ جو حضرات، جو بزرگان دین بہت پہلے گزرے ہیں، ان کی حکایات بھی آج تک موجود ہیں۔ نصرت البساتین میں بڑے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں، حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہلول مجنون رحمۃ اللہ علیہ۔ اب یہ سارے پرانے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں اور بڑی اونچی ہستیاں ہیں، بڑے اعلیٰ اور اونچے مقام پر فائز ہیں۔ ان کی زندگی سراپا زہد ہی زہد ہے۔ ان کی حکایت کتاب میں جمع ہے، اگر کوئی ان کی کتاب میں ان کی حکایتیں پڑھے تو اس کے اندر بھی دنیا سے بے رغبتی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دنیا سے دل ہٹنے لگتا ہے، آخرت کی طرف لگنے لگتا ہے۔ ان کی حکایتیں کتاب کی شکل میں جمع ہے، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایسی تابعداری کی، ایسی فرمانبرداری کی کہ اب ان کے واقعات بھی موجب عبرت ہیں، موجب سبق ہیں، موجب ہدایت ہیں۔ ان میں بھی ایسے اثر ہے جیسے ان کی صحبت میں اثر ہے، اسی لیے ان کے مطالعہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ اور پھر جو اکابر علماء دیوبند ہیں وہ بھی ہمارے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں، وہ بھی ہمارے زمانے کے اولیاء اللہ ہیں۔ ان کا بھی حال ہے کہ ان کی بھی حکایتیں کتابی شکل میں موجود ہیں۔ پرانا نام ہے ارواح ثلاثہ، ارواح ثلاثہ یہ کتاب کا نام ہے، جس کے معنی 3 روح۔ اور اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے بزرگوں کے واقعات جمع فرمائے اور ان کی حکایتیں جمع فرمائی ہیں۔ اب اس کتاب کا نیا نام ہے حکایات اولیاء، حکایات اولیاء۔ اس میں اکابر علماء دیوبند کے حکایات ہیں اور دوسرے بزرگوں کے بھی اس میں حکایتیں ہیں۔ وہ بھی ایسی ہیں کہ پڑھو تو ایمان تازہ ہوتا ہے، پڑھو تو دنیا سے دل ہٹتا ہے، آخرت کی طرف لگتا ہے۔ تو ان کے بھی ہمارے قابل حکایتیں سناتے رہتے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کوئی بعض شاعری خالی ہو جس میں کوئی حکایت اور کوئی واقعہ بزرگوں کا موجود نہ ہو۔ اکابر علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا، جن کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مضبوط اور قوی حافظہ عطا فرمایا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ مطالعے کا بھی بہت ہی شوق عطا فرمایا تھا۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ
اپنے حافظے کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر میں کتاب میں اگر کچھ لکھا ہوا ہے تو بس میں یوں سرسری سے دیکھوں 30 سال تک مجھے یاد رہتا ہے. کتنے 30 سال تک بس میں ذرا سے یوں دیکھوں تو 30 سال تک وہ یاد رہتا ہے. غور سے مطالعہ کرتے ہوں گے تو بس پھر وہ تو انمٹ ہے. اس پہ صحیح زندگی یاد ہی یاد. اور حضرت مطالعہ کا یہ شوق تھا حضرت کا کہ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مطلب حضرت کے بارے میں پتہ چلے کہ طبیعت خراب ہے تو ہم تو طبیعت پوچھنے کے لیے پہنچ گئے کہ میرے حضرت کے شاگرد تھے. ہمارے حضرت بھی حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے. تو طبیعت پوچھنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت تو کتاب کے ذریعے چھپے ہوئے مطالعہ کرنے میں مشغول ہیں. تو کہا کہ حضرت ہم نے سنا تھا کہ طبیعت خراب ہے اور آپ تو اس طبیعت کی خرابی میں بھی مطالعہ فرما رہے ہیں. فرما بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے, اللہ اس کے بغیر چین نہیں. بیمار بھی ہے اور مطالعے کا یہ حال ہے کہ بیماری کے اندر بھی مطالعے میں مشہور ہے. ہمارے حضرت نے ان کے حافظے کا ایک واقعہ خود سنا ہے. حضرت ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی دارالعلوم دیوبند میں سبق پڑھاتے تھے, وہیں کے قاضی تھے, وہیں کے مفتی تھے, بلکہ صدر مفتی تھے. اور وہیں حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. تو ایک دن منطق کی مشہور کتاب ہے ملا حسن, منطق کی ایک مشہور کتاب ہے ملا حسن, یہ مشکل کتاب ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں سبق پڑھا رہا تھا, پڑھاتے پڑھاتے جب ایک مقام پر پہنچا تو کچھ بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آئی. ابھی حضرت کا بھی تقویٰ ہے, ابھی ان حضرات کا فیض ہے کہ یہ نہیں کہ بھائی کسی طریقے سے گھما پھرا کے بات طلبا کو بتا دی اور کام چلا لیا. یہ بات ٹھیک نہیں ہوگا, سمجھ میں نہیں آیا. تو فرمایا کہ اپنے شاگردوں سے کہ بھائی تم لوگ ٹھہرو, میں اپنے استاد سے پوچھ کے آتا ہوں. یہ جگہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی, میں اپنے استاد کے پاس جاتا ہوں, ان سے پوچھ کے آتا ہوں, پھر تمہیں بتاؤں. جہاں نفس نہ ہو تو وہاں پہ یہ بے نفسی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ بے نفسی ہمیں گیا تھا, بس سبق چھوڑ گیا تھا, چلے گئے. پوچھا تو اندازہ ہو گیا حضرت دارالعلوم دیوبند کی لائبریری میں اب مطالعہ فرما رہے ہیں. دارالعلوم دیوبند کی لائبریری ایسی ہے جیسے ہمارے دارالعلوم کی لائبریری لمبی سی ہے, اور اس میں اوپر گیلری ہے. ہماری گیلری تو بہت ماشاءاللہ کشادہ ہے, چوڑی ہے. وہاں تو بس ایسی پتلی سی گیلری کٹہرا ہے کہ جس کے اندر بس آدمی الماری کھولے اور آدمی بیٹھ جائے تو پھر آنے جانے کا راستہ بند ہو جائے. اس میں جب حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں لائبریری میں گیا تو میں ادھر ڈالی تو اوپر معلوم ہوا حضرت کٹہرے میں یہ گیلری میں حضرت مطالعہ فرما رہے. تو میں نے نیچے سے اسلام بات کر دیا. حضرت نے اسلام کا جواب دیا اور فرمایا بھی کیسے آنا ہوگا. حضرت میں ملا صاحب کا سبق پڑھا رہا ہوں اور وہ ایک جگہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا اچھا اچھا. پھر نہیں پوچھا وہ کون سا مقام ہے. حضرت نے یہ نہیں پوچھا ہمارے سے کہ وہ کون سا مقام ہے جو آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہا, اللہ میں اس کی تشریح کر دوں. تو میں دیکھو فلاں مقام پہ تمہاری گاڑی اٹک گئی ہوگی. کہتے ہیں حضرت وہی جگہ ہے. ہمارے اس کا یہ مطلب ہے. وہیں بیٹھے بیٹھے اوپر سے حضرت نے جواب دے دیا اور حضرت وہیں سے مسئلے کا حل لے کر کے واپس آیا, طالبہ کو سمجھا دیا. حوصلے کا لیکن آپ جو بھی آئے گا اس کو تھوڑی سی اٹکن پیش آئے گی اور وہ یہاں پر آ کر کے اٹکے گا. تو حضرت نے وہیں سے بتا دیا بغیر جگہ معلوم کی. یہ ان کے حیرت مطالعے کی بات ہے, اور جو استعداد ہے وہ اپنی جگہ ہے ہی ہے ماشاء اللہ. تو آپ کو چلتا پھرتا کو تو کھانا کھایا جاتا تھا. اب ان کا حال سنو. انگریزوں کا زمانہ تھا, ان کی حکومت تھی ہندوستان میں. تو ایک دن ایک اسٹیشن پر حضرت اپنے رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, رومال بچھا کر, کیونکہ گاڑی آنے میں دیر تھی. گاڑی کے آنے میں ابھی دیر تھی
تو آپ نہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے شاگردوں کے ساتھ نہیں ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے. انگریزوں کی حکومت تھی, اسٹیشنوں پر بھی انگریز ہوا کرتے تھے. تو تھوڑی دیر میں آپ بیٹھے ہوتے کہ وہاں پہ ایک انگریز آ کر کھڑا ہو گیا اور حضرت کا چہرہ دیکھ کر حیران نہ ہو گیا, ٹک ٹکی باندھ کر آپ کا چہرہ دیکھنے لگا اور پھر کہنے لگا کہ اگر کسی کا چہرہ دیکھ کر اسلام قبول کیا جاتا تو یہ چہرہ ایسا ہے کہ اسے دیکھ کے اسلام قبول کرنا چاہیے. ایسا بنا ہوا چہرہ, اس قدر نورانی چہرہ. حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام صرف چہرہ دیکھ کر قبول کیا جاتا تو یہ چہرہ اسلامی ہے کہ اسے دیکھ کر مسلمان ہو جانا چاہیے. یہ ہے جو مسلمانی, جو متبع سنت ہوتا ہے, متبع شریعت ہوتا ہے, علم و عمل کا جامع ہوتا ہے, تو اس کا تو چہرے سے بھی خدا یاد آتا ہے. الذین اذا رؤوا ذکر اللہ کو وہ مصداق تھے. اور حضرت کے اتباع سنت کا حال بھی سنو. جب حضرت کا آخری وقت آیا تو بہت تکلیف تھی, اور مومن کے حق میں جو موت کی تکلیف ہوتی ہے وہ موجب رحمت ہوتی ہے, کیونکہ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں, اور اگر گناہ نہیں ہوتے ہیں تو درجے بلند ہوتے ہیں. تو اللہ والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں, ہم جیسوں کے گناہ معاف ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے. تو بہت تکلیف تھی, اور اسی تکلیف کی حالت میں حضرت نے پانی طلب فرمایا کہ مجھے پانی تو پیاس لگی, پانی کی آپ نے خواہش ظاہر فرمائی. تو خادم پانی لے کر کے آیا اور کہا کہ حضرت لیٹ تو پینا مشکل ہے, آپ بیٹھ جائیں تاکہ بیٹھ کر آپ کو پانی پینے میں آسانی رہے گی, اور بیٹھنا مشکل تھا. تو رضائی کا گاؤ تکیہ بنا کے وہ حضرت کے پیچھے کمر کے پیچھے لگا دیا تاکہ آپ اس کی ٹیک لگا کر کے آسانی سے بیٹھ سکیں اور پانی پی سکیں. جب حضرت کو بٹھا دیا اور آپ کو اس کی ٹیک لگا دی اور پانی پیش کیا تو حضرت نے پانی پینے سے منع کر دیا. فرمایا پہلے اس ٹیک کو ہٹاؤ میرے پیچھے سے, کیونکہ ٹیک لگا کر پانی پینا یا کھانا کھانا عام حالات میں خلاف سنت ہے. تو شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو بہت تکلیف ہے, ایسی تکلیف میں تو رخصت ہوتی ہے کہ اگر ٹیک لگا کر کے بھی کوئی کھا پی لے تو کوئی حرج نہیں ہے. آپ کو بلا شبہ بڑی تکلیف ہے, ایسی حالت میں اگر آپ ٹیک لگا کر پی لیں گے تو کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے, پی لیجیے. تو فرمایا نہیں, میں نہیں چاہتا کہ خلاف سنت کام کرتے ہوئے مروں, میں سنت کے مطابق ہی پانی پیتا ہوا مرنا چاہتا ہوں. لہٰذا ٹیک ہٹاؤ جب پانی پیتا. تو پیچھے سے وہ ٹیک ہٹائی, تب حضرت نے پانی نوش فرمایا. تو یہ ہے ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کے میں سنا رہا ہوں. ذکر اتنا کیا تیرا ہم نے, قابل ذکر ہو گئے ہم بھی. تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ظاہراً اور باطناً اللہ تعالیٰ کی تابعداری کرتا ہے, فرما برداری کرتا ہے, تو پھر اس کا یہ حال ہو جاتا ہے. پھر دوسرے لوگ اس کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں, اس کا حال بیان کرتے ہیں, اس کی حکایتیں بیان کرتے ہیں. مگر ہماری ایسا کرنے میں یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی ذکر ہو. ہم جو بھی ذکر کریں, تسبیح پڑھیں, تلاوت کریں, عبادت کریں, صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے پڑھیں. یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ہمارا بھی تذکرہ ہو, ہم بھی لوگ بزرگ کہیں اور ہم بھی لوگوں کی نظروں میں بزرگ سمجھے جائیں تو یہ عقادی ہو جائے. لیکن یہ ایک بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا پورا تابعدار ہو جاتا ہے, دین پوری طریقے سے اختیار کر لیتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام دے دیتے ہیں کہ لوگ اس کا بھی تذکرہ اپنے اندر کرتے ہیں. لہذا پورا دین اختیار کرنا چاہیے, اور ہر موقع پر آدمی کو چاہیے کہ دین کے مطابق زندگی گزارنے کا اہتمام کرے. اب ایک حدیث نمبر 16 پڑھتے ہیں انشاءاللہ.
حدیث نمبر 17، اس کا عنوان ہے مسلمانوں کو تمام معاملات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کو تمام معاملات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہماری جیسی نماز پڑھے اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے اور ہمارے ذبح کیے ہوئے کو کھائے، وہ ایسا مسلمان ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ایسے شخص کے ذمہ دار ہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے، اس کی بخشش فرمائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی انشاءاللہ تعالیٰ شفاعت فرمائیں گے۔ لہذا تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو، لہذا تم اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خیانت نہ کرو، یعنی اسلام یعنی اس کے اسلامی حقوق ضائع نہ کرو۔ اس کا مطلب سمجھ لو، مطلب اس کا یہی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں اور صاحب ایمان ہیں تو ہم سب اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری میں آئے ہوئے ہیں، اور ذمہ داری کا حق یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول کی مکمل تابع داری کرنے کی کوشش کریں، کوتاہی ہو جائے معافی خلافی کریں، لیکن اپنی زندگی کا نصب العین یہ بنائیں کہ ہمیں شریعت کے مطابق سنت کے مطابق زندگی گزارنی ہے، غمی میں بھی، خوشی میں بھی، مرض میں بھی، صحت میں بھی، کیونکہ زندگی کے ہر شعبے میں شریعت کے احکام موجود ہیں، فرائض بھی ہیں، واجبات بھی ہیں، سنتیں بھی ہیں، مستحبات بھی ہیں، عزیمت بھی ہے اور رخصت بھی ہے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر احکام موجود ہیں، حضور کا نقش قدم موجود ہے۔ جب موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی ذمہ داری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس موقع پر بھی اللہ اس کے رسول ہی کی ہدایت پر عمل کریں، نہ اپنی مرضی پہ عمل کریں، نہ اپنے معاشرے کے غلط طور طریقوں کو اختیار کریں، نہ خدا نہ کرے غیر مسلموں کو کوئی طور طریقہ اختیار کریں، نہ اپنی قوم برادری کے ناجائز طور طریقے اختیار کریں، نہ غیر مسلموں کے طور طریقے اختیار کریں، نہیں اپنی طبیعت کے مطابق جو شریعت کے خلاف ہو اس کو اختیار کریں، بلکہ صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کا طریقہ اپنائیں اور اس کے مطابق چلنے کا اہتمام کریں۔ اس میں کوتاہیاں تو ہوں گی، مگر اس کوتاہی کا علاج یہی ہے کہ اس کوتاہی کو سے توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، پھر دوبارہ عہد کریں۔ یہ ہے عہد کی اور ذمہ داری کی پاسداری۔ تو اس حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جو ہماری طرح نماز پڑھتا ہے اور ہماری قبلے کی طرف منہ کرتا ہے، ہمارا ذبح کے وہ کھاتا ہے، یعنی مسلمان ہے، یعنی صاحب ایمان ہے۔ تو ہر صاحب ایمان اللہ اس کے رسول کی ذمہ داری میں ہے، تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ ہم اس نعمت کا شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اللہ اس کے رسول نے اپنی ذمہ داری میں لے رکھا ہے سارے اپنے ایماندار بندوں کو۔ تو بس ہم اس ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی کوشش کریں، اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کریں، اور کسی بھی موقع پر ہم خدا نخواستہ دین سے ہٹ کر کوئی اور راستے اختیار نہ کریں، تو پھر تو ہم اس ذمہ داری سے انشاءاللہ بخشے جائیں گے اور ہماری مغفرت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی اور اس کی طرف سے دنیا اور آخرت میں عزت ملے گی، اور کیا چاہیے، بہت کچھ چاہیے الحمدللہ۔ اور اگر ہم نے اس میں خیانت کی، خیانت کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ کر کے غیر مسلموں کا طریقہ اختیار کر لی، جس کی ایک مثال حضرت نے بیان فرمائی ہے، اس کی میں وضاحت کر دوں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان میں ہندوؤں کا غلبہ ہے، مسلمان بیچارے وہاں پر مغلوب ہیں، اور آج کل کافروں نے ان کے اوپر ہندوؤں نے بڑا ظلم ڈھایا ہوا ہے۔ 140 دن ہوئے ترفی لگے ہوئی، مقبوضہ کشمیر میں کوئی ظلم کی حد ہے؟
کبھی سنا دنیا میں 140 دن تک کہیں کرفیو لگا ہو؟ لیکن دیکھو ہندو کیسا ظالم ہے کہ اس نے مسلمانوں کے اوپر 140 دن گزر گئے، کرفیو نہیں اٹھایا۔ تو ہندوستان میں کافروں کا غلبہ ہے، جس کی وجہ سے آئے دن مسلمانوں پر قیامت رہتی ہے اور ان کو بیچاروں کو طرح طرح سے ستایا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں۔ تو ہندوؤں کے یہاں گائے جو ہے نا وہ ان کی محترم ہے، اس کا وہ بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے کھلے عام وہاں پر گائے ذبح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر آپ کو ہوٹلوں میں گوشت ملے گا نا تو کٹرے کا گوشت ملے گا، بھینس کا گوشت ملے گا، وہاں پر گائے کا نہیں ملے گا، الا کہ کسی نے چپے سے ذبح کر لی ہو، یا جہاں مسلمانوں کا زیادہ غلبہ ہے وہاں پر کوئی اس کی قربانی کر لے یا ذبح کر لے تو کر لے۔ لیکن جیسے ہم یہاں الحمدللہ روزانہ لاکھوں گائے ذبح کرتے ہیں، ایسی آزادی میں نہیں ہے مسلمان۔ اب اگر کوئی مسلمان وہاں پر گائے گوشت اس لیے کھانا چھوڑ دے کہ ہمارے ہندو بھائی ناراض ہو گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں خیانت ہے۔ بھائی ہندو چاہے اپنی گائے کو کچھ بھی سمجھیں اور وہ اسے ذبح نہ کریں، لیکن مسلمان تو اگر اس کو پابندی نہیں ہے تو ذبح بھی کرے اور اس کا گوشت بھی کھائے۔ یہ کیا کہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے ہم گوشت کھانے گائے گوشت کھانے چھوڑ دیں تاکہ ہمارے ہندو بھائی بھی ہم سے خوش ہو؟ تو بھائی کا نہیں، وہ تو دشمن ہے، ان کو بھائی کہنا بھی غلط ہے اور ان کے خاطر گائے گوشت کھانے سے بچنا بھی غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری ہے اس کے اندر خیانت کرنا ہے۔ یہ میں اپنے یہاں کی مثال دیتا ہوں، بھائی عام طور پر دنیا میں کافر شراب پیتے ہیں، داڑھی مڈاتے ہیں، پینٹ پتلون ٹخنے سے نیچے رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسلمان بھی ان کا دیکھا جائے کہ ایسا کرنے لگے تو یہ اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسول کی ذمہ داری کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ بھئی تم اپنے دین پہ قائم رہو جہاں بھی ہو، دوسروں کے خاطر دین سے ہٹو نہیں، دین پر عمل کرنا چھوڑو نہیں، جہاں بھی رہو اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو۔ ہم اس میں جو رخصتیں ہیں شریعت کی طرف سے وہ بلا شبہ وہ رخصتیں جو اور اس رخصت کے مطابق عمل کرو، لیکن کرو رخصت ہو یا عزیمت ہو، شریعت ہو، سنت ہو، دین اس کے مطابق چلو۔ یہ ہے دین میں داخل پورا داخل ہونا۔ یہ نہیں کہ مصلحت کی وجہ سے جناب دوسرے غیر فجار کی دلداری کے لیے یا غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے خدا خواستہ ہم اپنا دین ہی چھوڑنا شروع کر دیں تو یہ تو مداحنت ہے جو کہ ناجائز ہے۔ اس میں حضرت نے فرمایا کہ اس حدیث سے معلوم ہو کہ کھانے کی جن چیزوں کو مسلمانوں کے ساتھ خاص تعلق ہے، جس مسلمان ہمیشہ ذبیحہ استعمال کرتے ہیں، حلال جانور استعمال کرتے ہیں، حرام جانور نہیں کھاتے، تو حلال جانوروں کو بھی اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے بعد استعمال کرتے ہیں، لہذا یہ بھی مسلمانوں کی ایک علامت ہے، اس کا پابند رہنا چاہیے۔ جیسے نماز مسلمان ہونے کی اور اسلام کی ایک علامت ہے، ایسے ہی حلال جانوروں کا کھانا اور باقاعدہ ذبح کر کے کھانا یہ بھی ایک علامت ہے۔ لہذا بلا عذر جو لوگ گائے گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں یہ ناپسندیدہ ہے، برا ہے، جس سے بچنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تقاضا یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ غرض ہر بات میں اسلامی طریقہ اختیار کرنا چاہیے، دین کی باتوں میں بھی، دنیا کی باتوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا،
وآخنا واعف عنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير يا رحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، احسان ہے، فضل ہے، کرم اور انعام ہے کہ آپ نے ہمیں مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا. یا اللہ ہم اس کا جتنے بھی شکر ادا کریں کم ہے. یا اللہ آپ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے. آپ کی بارگاہ میں عاجزانہ درخواست ہے کہ ہمارا خاتمہ ضرور ایمان پہ فرمانا. یا اللہ ہمیں ساری زندگی اپنے دین کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دینا، اور جو کوتاہی ہو جائے پھر ہم اس سے معاف فرمانا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل کرنا. یا اللہ ہمیں اپنے نیک مخلص بندوں میں شامل کرنا. اپنے نیک بندوں کی محبت عطا فرما. ان تمام نیک اعمال کی محبت عطا فرما جو آپ کی رضا کا ذریعہ ہے. ان تمام نیک لوگوں کی محبت عطا فرما جو آپ کی تابعداری کرنے والے ہیں، اور ہمیں اپنے مخلص بندوں میں شامل کرنا. ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح کرنا، باطن کی بھی اصلاح کرنا، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی نیک حاجتیں پوری فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمان خواتین و حضرات یہ بیان سن رہے ہیں یا سنیں گے، یا اللہ ان کی بھی ساری نیک حاجتیں پوری فرما. ہماری بھی سب نیک حاجتیں پوری فرما. ہماری دعاؤں میں ان کو شامل فرما. ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو شامل فرما، اور ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کو اس سے نجات عطا فرما. اس سے ان کو نجات عطا فرما. ہر ان کو بھی ہمیں بھی عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا رحمت.